حق حق جو ہے نا یہ بہت سارے معنوں میں بولا جاتا ہے. حق ہر وہ چیز ہے جو ثابت قائم ہے، ثابت ہے، جس کا وجود ہے. جو چیز بھی موجود ہے وہ حق ہے، جو قائم ہے وہ حق ہے، یا جو واقعہ کے مطابق ہے وہ بھی حق ہے. یعنی جس پر ہونے کا حکم لگا ہوا ہے وہ بھی حق ہے. ایک حق یہ ہے اس معنی میں، یعنی وجودی اعتبار سے. اور ایک حق باطل کے مقابلے میں بولا جاتا ہے کہ کوئی چیز باطل ہے، غلط ہے، ناجائز ہے. یہ شرعی ایک حق کی ڈیفینیشن، کہ جب حق شرعی معنی میں لیں گے تو ہر وہ بات باطل ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا، غلط قرار دیا. اور حق اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کی صفت بھی ہے، اس کا نام بھی ہے. اور اللہ سے زیادہ وجود کس کا جو ہے وہ ضروری ہے، وہ تو واجب الوجود ہے، لہذا اس لیے وہ بھی حق ہے. مگر وہ حق کے مطلق ہے، حق کے مطلق. تو واجب الوجود جو ہے وہ حق کے مطلق ہے، اور ممتنع الوجود جو ہے وہ باطل مطلق ہے. یہ یاد رکھنا، جو ممتنع الوجود ہے وہ باطل مطلق ہے. اور جو ممکن ہے نا، ممکن تین ہی چیزیں ہیں نا، ایک واجب الوجود، ایک ممتنع الوجود، اور ایک ممکن الوجود. تین وجود ہیں. واجب الوجود حق کے مطلق، ممتنع الوجود باطل مطلق. اب رہ گیا ممکن الوجود، تو یہ حق بھی ہے، اور یہ جو ہے واجب بھی ہے. ایسا حق بھی ہے جو واجب ہے، اور یہ ممتنع بھی ہے. سمجھے نا، ممتنع بھی ہے اور ممکن بھی ہے. جو ممکن ہے نا اس کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہو سکتی ہیں. ممتنع جیسے کوئی ممکن الوجود ہے، اگر اس کو اس کے موجب کے اعتبار سے دیکھیں نا، اس کے موجب کو دیکھیں، سبب کو، کہ بغیر سبب کے نہیں ہو سکتا. یہ تو سبب ضروری ہے. اور وہ سبب کیا؟ ارادہ الہیہ. تو ارادہ الہیہ جب موجب ہوا تو اب یہ واجب ہے. اب جو ممکن ہوگا نا واجب ہوگا. اور سبب کو رفع کر کے دیکھیں کہ اگر اس کے پیچھے سبب نہیں ہے، ارادہ الہیہ، تو اب یہ ممتنع ہو جائے گا. ہر ممکن اس وقت ممتنع ہو جاتا ہے جب ارادہ الہیہ کا یعنی سبب کا رفع ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے وہ ممتنع. اچھا، اور اگر سبب کے پائے جانے اور نہ پائے جانے دونوں میں سے کسی کی طرف نہ دیکھیں، سبب کے موجود ہونے یا اس کے مرتفع ہونے کے حوالے سے دیکھے بغیر مطلق دیکھیں، تو پھر وہ ممکن ہے. اگر ٹھیک ہے تحقق کے سبب کے ساتھ دیکھا تو واجب ہو جائے گا، اور رفع سبب کے ساتھ دیکھا تو ممتنع ہو جائے گا. اور بغیر التفات کے دیکھا، نہ ادھر التفات نہ ادھر، تو ممکن ہو جائے گا. اس طرح یہ ممکن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں حق کے حوالے سے یہ سب حق کے کہا جاتا ہے اس کو. اور ممکن کے حق میں کبھی حق جو ہے وجوب کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی ممتنع کے معنی میں، کبھی ممکن. اور اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ واجب الوجود کے طور پر ہے، یعنی جس کا ہونا ضروری ہے، جس پہ عدم اور امتناع محال ہے. اور ممتنع جو ہے وہ تو باطل مطلق ہے. تو باطل مطلق کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نہ ہونا ضروری ہے، اس پر وجود محال ہے. جیسے مثال کے طور پر شریک باری تعالیٰ، تو یہ ممتنع بالذات. ٹھیک ہے نا جی. تب جو ہم نے ممکن کو واجب کہا، وہ واجب مطلق نہیں ہے بلکہ واجب لغیر ہی ہے. اور اسی طرح جو ممتنع ہوتا ہے یہ ایسا، وہ ممتنع لغیر ہی ہے. یعنی ہو سکتا ہے اگر اللہ ارادہ فرما لے، لیکن جو کوئی ارادہ نہیں فرمایا اس سے نہیں ہو سکتا. اور وہ جو ممتنع لذاتی ہوتا ہے نا، وہ اس لیے لذاتی ہوتا ہے کہ اس کا ارادہ ہی نہیں فرمائے گا. وہ یہ مطلب ناممکن ہے کہ اس کا ارادہ، جیسے وہ اپنا شریک بنانا چاہے، نہیں ہو سکتا. وہ اس کے ارادے میں نہیں آئے، وہ اس کے ارادے میں نہیں. یہ جو سوال کرتے ہیں نا، بڑا پرانا ایک بوسیدہ سا سوال ہے، گھسا پٹا، کہ کیا اللہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے کیا؟ ارے بھائی وہ اس کی مشیت سے ہی خارج ہے.
اسی طرح آپ کی مثل کسی کو پیدا کرنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل، تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس کی مشیت سے خارج. اس نے اپنی مشیت کو اعلان کر کے بتا دیا کہ میں نے آپ کو خاتم النبیین بنایا. تو اب یہ چیز ممکن ہے؟ ناممکن ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عجز وغیرہ نہیں ثابت ہوتا، بلکہ یہ اس کی مشیت ہی کی حوالے سے ہیں ساری چیزیں. اور جو چیز مشیت پہ مبنی ہے، کسی چیز کا ہونا یا نہ ہونا، تو وہ تو عین قدرت ہے نا. یعنی اگر وہ چاہتا ہے ایک چیز کو اور وہ ہوتی ہے تو یہ عین قدرت ہے، وہ نہیں چاہتا تو نہیں ہو سکتی، یہ بھی عین قدرت ہے. اب تم جو بات کر رہے ہو تو اس کی مشیت سے باہر نکل کے اس کے اوپر ایک چیز کو جو ہے نافذ کرنا چاہ رہے ہو، یہ تو بالکل باطل بات ہے. ہاں جیسے جھوٹ کے بارے میں کہا گیا، چاہے تو جھوٹ بولے، تو کیوں چاہے، یا جھوٹ پہ قادر ہے، اس طرح کی بات کی گئی. تو بھائی جھوٹ پہ قادر ہے، قادر کا مطلب کیا ہے؟ شے پر قادر ہے نا. شے وہ ہے جو اس کی مشیت کے تابع، جسے وہ چاہے، وہ شے، چاہے وہ ابھی ہے یا نہیں ہے، تو شے وہی ہے. تو لہذا وہ جھوٹ جو ہے وہ شے ہی نہیں ہے، وہ کہ جس کو وہ چاہے، وہ شے ہی نہیں ہے جس کو وہ چاہے اپنے لیے. ٹھیک ہے نا، کہ کسب کرے. خلق کرنا اور ہے، تخلیق کا چاہنا اس اعتبار سے وہ شے ہے کہ اس نے اس کی تخلیق چاہی. جیسے تمام جتنے بھی افعال و اعمال ہیں اور خیر و شر، وہ سب اس کی تخلیق میں آتے ہیں، کیونکہ اس نے ان کی تخلیق چاہی. ہم جس چیز میں چاہت کی نفی کر رہے ہیں وہ ہے کسب. کسب کے اعتبار سے نہیں چاہے گا وہ کسی برائی کو کہ وہ اس کو اختیار کرے. تو جب وہ اس کو چاہتا ہی نہیں ہے تو قدرت کا سوال ہی ختم ہو گیا وہاں پہ. وہ یہی تو اصل میں انہوں نے کیا نا، جو گمراہ ہوئے ہیں، کہ کسب کو خلق پر قیاس کر لیا کہ بھائی جب یہ ہو سکتا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح بعض لوگوں نے خلق کو کسب پہ قیاس کر لیا اور کہا کہ کسب میں جب یہ برائی ہے تو خلق میں بھی برائی ہے. یہ مسئلے ہوئے. یہ قیاس ہی غلط ہے. خلق کا معاملہ الگ ہے، کسب کا معاملہ الگ. تو ایک چیز کا خلق ہونا جو ہے وہ برا نہیں ہے، بلکہ اس کا کسب ہونا یہ برا ہوتا ہے. بس اور تو وہ کسب سے پاک ہے، اس چیز کے کسب سے پاک، بلکہ وہ تو ہے ہی خالق کا، اور وہ کسی چیز کا کاسب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کسب کی جو قدرت ہے وہ اس نے ہمیں دی ہے، اور وہ صرف خالق ہے. اب ایک ذات جو صرف خالق ہے، یعنی کاسب جس کو نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے خواہ کسب فرض کر رہے ہو. کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، تو کیوں کرے گا؟ وہ کسب سے پاک ہے. ہمارے لیے کسب ایک بری چیز کا برا ہے، اچھی چیز کا اچھا ہے. اور اس کے لیے خلق باعتبار خلق کے کوئی چیز بری نہیں ہے. جو بھی اس نے پیدا کیا ہے تو وہ اس نے اپنی حکمت سے پیدا کیا ہے. وہ چیز بری جو ہوتی ہے وہ ہمارے اعتبار سے ہوتی ہے کہ جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، یا ہمارے لیے جائز یا ناجائز ہوتی ہے. اس کے پیدا کرنے کے اعتبار سے کوئی چیز بری نہیں. اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہ خلق اپنے ارادے، اپنی مشیت سے کام لے کے پیدا کرتا ہے. وہ ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے. اور ہے ابھی یہ کائنات ناتمام ہے شاید، کیا رہی دمادم کن صدائے کن فیکون. ہر وقت وہ جیسے ہر گھڑی میں پیدا ہو رہی ہے، ہر آن میں یہ وجود ہمارا ہر وقت پیدا ہو رہا ہے. تو باقی بھی رکھتا ہے. وہ پیدا کر دیا تو باقی رکھے ہوئے. اب باقی رکھنے کا مطلب یہ ایک تسلسل کا نام بقا ہے، یعنی وہ ہر گھڑی کے اندر منصہ شہود پہ آ رہی ہے چیز، تو وہ باقی ہے. اسی لیے جب بقا کہتے ہیں تو وہ ایک تسلسل کا نام ہو جاتا ہے. اگر وہ چاہے تو اگلی گھڑی میں ہم موجود ہی نہ ہوں، ناپید ہوں. عالم کون و فساد کا مطلب کیا ہے؟ کون کا مطلب ہونا، فساد کا مطلب ختم ہو جانا. تو ہر وقت کون و فساد ہے ہر ایک چیز کے ساتھ. اگلی گھڑی میں ہم ناپید ہیں، موجودہ گھڑی میں موجود ہیں. پیدا ہوں گے، اب پھر پیدا ہوں گے، پھر پیدا ہوں گے، پھر اس طرح پیدا. ایک پیدائش وہ ہے جو ہمیں بچپن سے نظر آ رہی ہے اپنی، جب ہمارا نقطہ آغاز ہوا. ایک پیدائش یہ جو گھڑیوں میں ہو رہی ہے، ہماری ہر گھڑی میں اس طرح. اور خود گھڑیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، ہر وقت پیدا ہو رہی ہے. ایک گھڑی پیدا ہو رہی ہے، پھر ہم پیدا ہو رہے ہیں. ایک گھڑی پیدا ہو، پھر ہمارا پیدا ہونا، اس گھڑی میں داخل ہونا، یہ سب ہے.
ہر وقت یہ ہو رہا ہے اور اس کا ارادہ ہر وقت کار فرما ہے.